السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل ہمارا 10واں رکوع مکمل ہو گیا تھا اور 11ویں رکوع کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آئیے آج کی سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بڑی شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل وحی اور رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہے۔ یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیر سی منفعتیں، یہاں کے مسجد اور چوتھراٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر کی چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے۔ باین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ یہ فطرت کا زمانہ ہے، جیسے 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والا ہے۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن یہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے وہ بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس زدم زدہ کی وجہ سے یہود اناد اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس بائیہ کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی زدم زدہ والا رویہ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں بغیہ کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ عہد عظیم میں علم نفسیات میں ایڈلر کے مکتبہ فکر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کا نقطہ فضر یہ ہے کہ انسان کی جبلی افعال اور محرکات میں ایک نہایت طاقتور محرک غالب ہونے کی طاقت ہے۔ چنانچہ کسی دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گہرا گزرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ بغیہ کے معنی بھی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گھاٹنے کے لیے زدام زدہ کی روش اختیار کی۔ محض اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضل سے نواز دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ معین عنایت سے بنا ہے۔ ان کی اس روش کی وجہ سے ان کے لیے اہانت امیز عذاب مقرر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن فَضْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق سے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو؟ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، قرآن کو نہیں مانا۔ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟
عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہے اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور نافرمانی کی اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، ان کے اس کفر کی پاداش میں کہیں بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کی کرو اور کان لگا کر سنو، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک دیرینہ بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی اکثر بدل جائے۔ چنانچہ سمیعنا وَأَطَعْنَا کے بجائے سمیعنا وَعَصَيْنَا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی وتیر تھا۔ ان کے جب سرزش کی جاتی تو کہتے تھے ہم نے تو کہا تھا سمیعنا وَأَطَعْنَا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ یہی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ اگر پھر ایک بہت اہم آفاقی سچائی کا بیان ہو رہا ہے جس کو پڑھتے ہوئے خود درو بنی کی ضرورت ہے۔ یہود کو یہ الزام تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کے بیٹوں کی مانند ہے، لہٰذا آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنی اسی خیال میں سچے ہو، یعنی تمہارے لیے جنت محفوظ ریزرو ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے پھر تو دنیا میں رہنا تم پر گرا ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی کیفیتیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقتیں اور شدید کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو اسے یہ زندگی اثاثہ نہیں ذمہ داری معلوم ہونی چاہیے، اسے تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے۔ جیسے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے نہ کہ دھوکے بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے۔ ازوائے الفاظ قرآنی ہے، آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے۔ ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہو یا آپ کا معاملہ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر واقعاتاً خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کا نقشہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھینچا گیا۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا کافر یا مسافر ہو، تو پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبور رہتا ہے۔
وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے اور کیا آگے بھیجی ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر ہی مطلب جو نبی آئیں گے وہ ہماری قوم میں سے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو وہ ان کے مخالف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بہت سی باتیں آئی کہ لوگوں کو دوسروں کی بات ماننا مشکل لگتا ہے، ہر کسی کو اپنی بات منوانے کا ہوتا ہے کہ بس ہر کوئی میری بات مانے گی دوسرے کی نہ مانے۔ تو اسی طرح سے بہت سے اختلافات آئے ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، امید کرتا ہوں کہ آگے والی ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔